أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتان کے لائنز، یاسمین لائنز کلب اور پریمیم کلب ملتان مل کر اور جتنے بھی بہن بھائیوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، جو بھی امداد پہنچائی ہے، جو بھی امانتیں ان بھائیوں کے سپرد کی ہیں، انہوں نے اپنی یہ امانتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بخوبی انجام دی ہیں. سب سے پہلے تو سارا پیسہ اکٹھا کرنا تھا، پھر مل بیٹھ کر یہ طے کرنا تھا کہ اس سے کون سی چیز لی جائے جس کی اس علاقے میں ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کی جائے. اور پھر وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کا مرحلہ تھا. تقریباً 2-3 دن لگ گئے چیزوں کو بائی کرنے پہ. ہر شاپ پہ اتنی تعداد میں چیزیں نہیں ہوتی دکانوں پر، اور بار بار لینے جانا پڑتا ہے اور چیزیں پروری کرنی پڑتی ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ ہم نے کم از کم 1000 جو ضرورت مند ہیں، جو اس فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ برا حال ہے، جن کا جو ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، ان کو راشن پہنچانا ہے. اور راشن میں ضروریات زندگی کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں گھی، شکر، چاول، دالیں، آٹا، صابن، پانی، جوس، ملک، بلینکٹ، کیمپ، جو بھی ان سے سرا بنانا. انہوں نے صحیح پرائس سے سارے شہر کو میں اپنے والنٹیئر جو ہیں اپنا سٹاف کو بھیجا تاکہ وہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں. پھر الحمدللہ ایک دن متعین کیا گیا کہ سارا سامان لوڈ کر کے یہ سارے جو ضرورت مند ہیں ملتان کے ارد گرد، رحیم جار خان، تونسا شریف، میاں والی، جو بھی سراؤنڈنگ ایریا ہیں ادھر ملتان کے ارد گرد، بہاولپور کے ارد گرد، ان تک یہ وین کے ذریعے سامان لے کے گئے. راستے ہموار نہیں ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بہت مشکل ہے. اور وہاں پر جو بیچارے کئی تو بھوک پیاس کی وجہ سے بہت بے حال ہیں، اور وہ اپنی گریازاری اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی امداد کے لیے جاتا ہے تو وہ ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو غریبی ہے انسان کو برائی کرنے پر ابھار دیتی ہے، بھوک جو ہے انسان کو ظلم پر اکساتی ہے. تو کئی بیچارے جو سفید پوش ہیں وہ بیچارے کمزور ہو کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کا حکم ہوا تو ہم تک کچھ پہنچ جائے گا، وہ چھینا چھانی نہیں کرتے. اس لیے ان علاقوں پر پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی مرد حضرات گئے ہیں لیڈیز کو نہیں لے کے گئے،
اور جو بھی لے کے گئے ہیں ساتھ میں سیکیورٹی کا سسٹم بھی لے کے گئے ہیں، تاکہ ہر چیز منظم طریقے سے اچھے طریقے سے سر انجام پائے، تاکہ کوئی چھینا چھانی نہ کرے جائے۔ رستے میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں امداد کی، وہ لوگ ڈرائیور کو اتار لیتے ہیں اور سارا ان لوڈ کر لیتے ہیں سامان کو، اور حقداروں تک نہیں پہنچاتے۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ اور امیر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں زمیندار ہیں یا چودھری ہیں یا وڈیرے ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، تو وہ سارا اپنے گودام میں بھر لیتے ہیں، اور پھر ان غریبوں سے منہ مانگی قیمت پہ وہ چیزیں بیچتے ہیں، کیونکہ وہ تو مجبور ہیں، انہوں نے تو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے سیکیورٹی سسٹم اور بہت نہایت منظم طریقے سے یہ انتظام کیا گیا ہے، اور ہر جہاں پر یہ وین گئی، سب سے پہلے اچھے سے کیمپ لگایا گیا، اور اس علاقے میں اعلان کروایا گیا، اور وہاں پہ جو لوکل سٹاف ہے ان کو بھی جمع کیا گیا، اور ان سے تصدیق کی گئی کہ واقعی ہی یہ حقدار ہیں۔ تو پھر ان کو پوچھ کے ان کو راشن دیا گیا، پانی دیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی۔ ساتھ میں جن بہن بھائیوں نے پیسے دیے تھے وہ پیسے بھی دیے گئے، تاکہ وہ اپنی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو گھر ہے، نہ تو کپڑا ہے پہننے کو، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس سر پہ چھت ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جس طریقے سے ان کی ضرورت ہے تو وہ بھی دی گئی، اور ساتھ میں ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا گیا۔ اگر کسی کو بخار ہے، ملیریا ہے، کسی کو نزلہ زکام ہے، تو وہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق میڈیسن بھی دی گئی۔ بہت یہ بڑے اسکیل پہ بہت اچھے طریقے سے ویل آرگنائزڈ یہ پروگرام کیا گیا ہے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کو جنہوں نے مل کر بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچاروں کو مصیبت میں ڈالا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا جائے، ہمارے دلوں کو گرمایا جائے، ہمارا ایمان تازہ کیا جائے، اور ہمیں راست پر اللہ تعالیٰ کامزم کر دے۔ کوئی قربانی دیتا ہے اور کوئی قربانی سے ایک اجر پاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ بکری جانو گئی کھان والے نے سواد نہ پایا، بکری جانو گئی کھان والے نے سواد نہ پایا، کہ بکری کو سیکریفائس کر دیا گیا، اس کو حلال کر دیا گیا، اور جو کھانے والا کہتا ہے جب کھانا تو کسی کام کا نہیں تھا، گوشت تو اچھے سے بنا نہیں تھا، جب کوئی سواد ہی نہیں تھا۔ تو یہ صاحب ہو گیا ہے کہ وہ بیچارے تقریباً 75% پاکستان پر جو سیلاب کا صورتحال ہے۔ اگر ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی دیکھ لیں تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح آدھا جو پاکستان ہے وہ یہ سیلاب جہاں سے گزرا ہے، اور جو افیکٹو ہیں وہ بھی ملینز میں ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں، اور جو بیمار ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہیں۔ تو جو لوگ صرف کیمرے پہ اور ادھر ادھر جا کے فلڈنگ کا تصویریں بنا کے آ جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سیلاب ہے، یہاں پہ یہ کام نہیں آئے گا، کام کیا ہوا نظر آئے گا، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ایویڈنس بھی بناتے ہیں انسان کو بھی دکھانے کے لیے، اور سب سے زیادہ ہم جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے، اور اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے یہ تصویریں بھی بنانی پڑتی ہیں، اور حوصلہ افزائی بھی کرنی پڑتی ہے، اور ان کو بھی دکھانا پڑتا ہے کہ جن بہن بھائیوں نے مل کر یہ اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، آپ کا رہ گا نہیں گیا، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائے گا، آپ کا سینہ آپ کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈا کرے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے گا، صدقہ جاریہ بنائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ماں باپ آپ کے نام سے پہچانے جائیں گے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے عزت و وقار میں
برکت ڈالی ہے اور حصہ ڈالا ہے، تو اسی طریقے سے آپ پھر آگے آپ کے اولاد کی وجہ سے بھی پہچانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں عطا فرمائے، اپنی حفظ و مان میں رکھے، ہر قسم کی آفت مصیبت پریشانی سے بچائے۔ یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی سکے تھے، ہم سب ایک بہن بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اور ہماری غمی اور خوشیاں سانجھی ہیں۔ اس لیے جو بھی ان بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر آواز اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پہنچائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باپ پردہ عورتیں ہیں وہ ٹوپی والے برقعے میں آئی ہیں، کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں اور اپنے بچوں کا بھی چیک اپ کروا رہی ہیں جو بیمار ہیں، اور بچیاں بھی آئی ہیں جو سکول نہیں جا سکتی، جن کے پاس کام نہیں ہے، مرد حضرات بھی آئے ہیں، اور بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کا یہاں پہ ایکٹیویٹی جا رہی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک کیمپ کی یہ دکھا رہی ہوں، اس طرح کے 7-8 کیمپس لگے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کہیں پر میڈیکل سینٹر بنایا گیا ہے، لیکن ہاسپٹل، موبائل ہاسپٹل، یہاں پہ ساری میڈیسنز بھی رکھی گئی ہیں، اور چیک اپ کرا کے تو ان کو دوائی دی جا رہی ہے۔ ایک جگہ پہ ہر بندے کو تصدیق کر کے کہ یہ حقدار ہے، راشن دیا جا رہا ہے، اور کم سے کم جو ایک فیملی کا راشن ہے ایک ہفتے کا، ایک فیملی کا جو 4 یا 6 لوگوں کا کھانا ہے ایک ہفتے کا، کم سے کم اس پہ 5,000 روپیہ خرچہ آتا ہے ایک بندے کا، اور اس طرح 1,000 یہ باکسز بنائے گئے ہیں، 3-4 ٹرک جو ہیں وہ لوڈ کرنے پڑے ہیں، اتنا زیادہ سامان ہے۔ تو اس کو سمودلی اچھے سے اس کو تقسیم کرنے کے لیے بھی یہ بڑے مقام پر یہ ہیلپ کی گئی ہے، اور اگر آپ لائنوں کی قطاریں دیکھیں، اتنی سخت گرمی بھی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور ہجوم بھی کافی ہے، اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو وہ یہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو میں مثال دوں، جب آپ نیکی کرتے ہیں نا، آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکت مل جاتی ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ اتنا کر کیسے سکتے ہیں۔ آپ نے کتنا پکا لیا، جیسے آپ کے گھر میں مہمان آئے، 50-60 مہمان آئیں، اور آپ 1-2 بندے ہوں، اور آپ نے کھانا بھی بنانا، 2-3 کھانے بھی بنانے ہیں، مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے، بعد میں برتن وغیرہ بھی دھونے ہیں، تو آپ خود ہی نہیں سوچ پائیں گے کہ یہ میں کیسے سارا کچھ کر پایا۔ ایک ڈریم کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ برکت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ہے۔ ہمارے کئی بہن بھائیوں نے کھانے کو پکوا کر دیگیں بھی کہا ہے کہ سوکھا راشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پکا کے بھی دیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی کھا کے جائیں۔ یہاں سے راشن لے کے وہ جا رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں، پھر چیک اپ کروا کے پھر وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھا کے پھر بیچارے شکر الحمدللہ کہہ کے وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بے شک تو اپنی جناب سے دے تو انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کتنے عزیز، کتنے سکے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات ہی سمجھ لیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ
توفیق دیتا ہے، اور جو بہن بھائی آج مدد لے رہے ہیں یہ کل مدد دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، پھر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ مدد دینے والے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم زکوٰۃ کا اور کام کا اور ایمانداری کا حساب کتاب کچھ ایسا تھا کہ مدینہ میں ساری طرف ڈھونڈنے سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جو غریب سے غریب تھا نا، تو وہ بھی اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ صحت مند ہے، زندہ ہے، کما سکتا ہے اور اس کے پیٹ میں کھانا ہے۔ تو جو لالچ ہوتی ہے نا، لالچ بری بلا ہے، تو پلیز خدارہ لالچ کی وجہ سے ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان یتیموں کا حق نہ کھائیں، اور اللہ کا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں پہنچنے دیں۔ ان بچوں کو جب جوس کا ملا تو انہوں نے اسمائل دی ہے، اتنی خوبصورت سی اسمائل دی ہے کہ شکر الحمدللہ ہمیں تھوڑا سا کچھ کھانے کو ملے گا۔ ایسا ہے نا کہ جو بڑے پیرنٹس ہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو تو راشن دیا جاتا ہے، تو پھر بچے بھی آ جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دیں، ہم نے بھی لے کے جانا ہے، تو راشن تو پر فیملی کے حساب سے جائے گا نا، تو پھر ان بچوں کو جوس دیا جاتا ہے، ان بچوں کو کوئی چاکلیٹ دیے جاتے ہیں، کوئی سویٹس دی جاتی ہے، تاکہ ان کا بھی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ان کے ماں باپ بھی کئیوں کے بچوں کے نہیں ہیں، اور کئیوں کے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک دو بچے ایسے بھی آئے، ان میں سے ان کو پوچھا کہ تمہارا بابا کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے، کہتے ہیں رڑ گیا، وہ پانی میں بہہ گیا، رڑ گیا، نہیں ہے۔ تو پھر کسی سے اور سے تصدیق کروائی کہ کیا اس کا باپ یہاں پر ہے، تو اس نے کہا نہیں، اس کے باپ کو دفنا دیا گیا ہے، وہ اس کی لاش مل گئی ہے۔ تو اس طرح کے بھی حالات ہیں میرے بہن بھائیوں۔ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی 2 ڈھائی سال کا، تو وہ اکیلا کسی نے پکڑا ہوا تھا، بہت رو رہا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کی ماں کہاں ہے، اس کی ماں کہاں ہے، یہ کیوں رو رہا، کہتے یہ نہیں، یہ آنٹی کے پاس ہے، اس کی ماں پانی میں بہہ گئی ہے، کوئی مکان گرے ہوں گے رات کے۔ یہ جو سیلاب زدگان ہے، صرف یہ ابھی کا سیلاب نہیں ہے، یہ 14 اگست سے سلسلہ شروع ہوا بارشوں کا۔ سب سے پہلے تونسا شریف میں یہ سیلاب آیا، لیا، فتح پور، بکھر، جو رحیم یار خان، میاں والی، اور بلوچستان میں تو اللہ ہی وارث ہے جو ہمارے سے تھوڑا دور ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں تک بھی پہنچنے کی توفیق دیں۔ تو جن کے مال و مویشی بھی پانی میں بہہ گئے ہیں، وہ بھی بیچارے رو رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت یہ آئی کہ مہنگائی بہت ہے، بل بہت بڑے آ گئے ہیں بجلی کے، غریب افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کام نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت یہ آ گئی کہ ان کے مال مویشی سارے بیچارے جو ہے نا، ان کو بیماری لگ گئی اور وہ مرنے لگے۔ اور یہ جو غریب لوگ جب روتے تھے نا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نا ان کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے اور اتنے لوگ رو رہے ہیں۔ اور جب ان سے پتہ کیا جاتا تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری گائے مر گئی ہے، ہماری بھینسیں مر گئی ہیں، اور ہمارے باقی جانور بھی بیمار ہیں۔ تو وہ ان کا ساری زندگی کا جو روزگار ہے اسی سے جڑا ہوا تھا، تو ان کو کیسے بیتی ہوگی۔ اب تو انہوں نے اللہ کے آسرے پہ اپنے سارے جانور چھوڑ دیے کہ اگر کسی نے بچنا ہو تو بچ جائے، نہیں بچنا تو نہ بچے، اب ہم کیا کریں۔ ایک ٹائم تھا جب یہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، پھر 2010 میں فلڈ آیا تھا، اور پھر اب ایسا فلڈ آیا ہے کہ کافی نقصان ہو گیا ہے۔ اور یہ جو فلڈ کی وجہ سے اس طرح حادثات ہوئے ہیں نا، ان کا اگر تصویر کشی کی جائے نا، تو یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جب پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، اور اس وقت بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں، اور جو 14 اگست کے بعد جو 2-4 دن کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا
مار دھاڑ کا، تو اس میں اسی طریقے سے لوگ بیچارے نہتے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کا تھا، نہ کوئی ان کے پاس رہنے کا تھا، نہ ان کو پہننے کا تھا، نہ ان کو سکون کا تھا، نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے کوئی زندہ بھی بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں۔ سیم ہی سچویشن اب ہے، لیکن اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی دشمن نہیں لگا ہوا، لیکن یہ دشمنی سے کم تو نہیں ہے نا کہ یہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں، یہ بیچارے جو متاثرین ہیں، ان کا جو راشن پانی ہے وہ جو زورور ہیں وہ لے لیں اور ان کو تک نہ پہنچنے دیں۔ تو پلیز جو عوام ہے وہ بھی کڑی نظر رکھے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی فوج کو، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں پر کھیل کر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ جب بھی کوئی آفت مصیبت آئی ہے، نہ صرف ہمارے جو بارڈر ہیں ان کو تحفظ دیا ہے، ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکیورٹی دیتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انسانیت کو بچاتے ہیں۔ میرا اس ویڈیو کے توسط سے ایک اور پیغام ہے، وہ میرا پیغام یہ ہے کہ پلیز خدارہ تماشائی نہ بنو، تماشائی نہ بنو، اور مدد کرو، جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں کرو۔ جب بھی کوئی اس طرف آفت مصیبت یا آ جاتی ہے، 20 30 50 100 بندے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اور فوٹو بناتے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں، تو تب اگر وہ اپنے دماغوں پر زور دیں، تدابیر کوئی سوچیں، تو ان لوگوں کو جن کا نقصان ہو رہا ہے، جو پانی میں بہہ رہے ہیں، جب مویشی جا رہے ہیں، ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ اور خدارہ یہ میرا ملک پاکستان کا حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ سارا ایک انسانیت ہونے کا حق ہے ایک دوسرے پر۔ اس حق کو ادا کرے، اس کھائے ہوئے اپنے ملک کے پیسے کو حلال کرے اور اپنے ملک کا، اپنی قوم کا حق ادا کرے۔ پلیز جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے وہ کسی تنظیم کے ساتھ جا کے جوائن کریں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں، تاکہ جب اس طرح کا فلڈنگ سلسلہ ہو تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے ان ڈیموں میں سٹور کر لیا جائے، اور ضرورت اس سے بجلی پیدا کی جائے، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہاں پر نرسری بنائیں، پودوں کی نرسریاں بنائیں، فشنگ بنائیں، مرغی کھانے اس کے ارد گرد بنائیں، تاکہ اس جگہ کو نہ صرف حفاظت کیا جائے، اس کو کھانے کے لیے فش کے حساب سے بنائیں، اور سیف بھی رکھا جائے، اور کامیابی بھی ملے۔ اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو بے روزگار ہیں، جو والنٹیئر کام کرتے ہیں، رضاکارانہ کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ سرکاری جگہ پر اپرچونٹی دے کہ وہ اپنا تھوڑا بہت بزنس کر سکیں اور ملک کے ٹیکس میں پیسہ ادا کریں، بے شک تھوڑا ہی کریں، اور ساتھ میں پاکستان کو بجلی کا بحران ختم ہو، اور جو لوگ ہیں وہ صنعت کاری میں بھی حصہ لیں، اور کاشتکاری میں بھی پانی وافر مقدار میں موجود ہو، تاکہ غریب بیچارے فارمرز کو، جو کسان ہیں، اور کو ٹیوب ویل چلا چلا کے پانی نہ دینا پڑے۔ پہلے اتنی مہنگائی ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، ان کی بیچاروں کی اپنی ساری محنت ہی واپس نہیں آتی، بیج مہنگا، کھاد مہنگی، پانی مہنگا، لیبر مہنگی، تو وہ بیچارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ اس لیے ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ جو ہیں، کسان طبقہ جو ہے، وہ کاشتکاری سے گریز کر رہا ہے اور زمینیں بیچ کر شہروں کی طرف آ رہی ہیں۔ تو اتنی زیادہ انسانیت ہے میرے بہن بھائیوں، کوئی اگائے گا تو سارے کھائیں گے نا۔ تو ہمارا تو ملک ہی 75% فارمنگ کا ان کا پیشہ ہے، بے شک وہ جانوروں کی فارمنگ ہو، مرغیوں کی فارمنگ ہو، فشنگ کی فارمنگ ہو، سبزیوں اور پھلوں کی فارمنگ ہو، درخت لگانے ہو، تو اور پلیز پاکستان میں جنگلات بھی لگائے جائیں، پاکستان میں بارڈر کے ساتھ ساتھ جنگلات لگائے جائیں، تاکہ ایک تحفظ فراہم ہو، ایک پولوشن کم ہو، لکڑی کی کمی کم ہو، جانوروں کو سایہ ملے،
پھل فروٹ ملیں کھانے کے لیے، اور یہ جو گرمی ہوتی ہے گلوبل وارمنگ میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم بھی دکھا سکیں کہ ہم بھی زندہ قوم ہیں، ہم بھی شعور رکھتے ہیں، اور ہم بھی دنیا کی بھلائی کرنے والے ہیں، ہم بھی امن امان سے رہنے والے ہیں۔ جتنی بھی مصیبتیں بڑی سے بڑی پاکستان پہ آئی ہیں، پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، گر گیا ہے پھر کھڑا ہوا ہے، پھر گرا ہے پھر کھڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ اللہ حفاظت میں رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو نیک ولی ہیں، نیک اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، جو کوئی زندہ ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ صدقے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس فلڈ نے اتنا بہایا ہے، اس میں کتنی خوبصورت فصلیں اگتی ہیں۔ ابھی جب یہ فلڈ کا پانی ہے تو لوگ اس میں بیج ڈال دیں، تاکہ اس میں ان کے لیے اتنی گروسری ہو جائے کہ تھوڑا بہت کھا سکیں۔ اور سرکار کو بھی یہ اجازت دینی چاہیے، اور یہاں پر یہ فلڈ کا فلو چلا ہے، یہاں پہ ریور اچھے سے بنا دینا چاہیے، اور ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کے جو کونے ہیں نا، باؤنڈریز جو ہوتی ہیں، ساحل جو ہوتا ہے ان کا کونا، وہ اچھے سے ان کو مضبوط بند بنا دیں۔ ان کے جو دریا بہتے ہیں، 5 دریا 7 دریا جتنے بھی بہتے ہیں، یہ بلوچستان سے، کوہ سلیمان سے، یہاں سے بھی آیا ہے، تو اسی طریقے سے یہ نقشہ کھینچ لے اور اس دریا کو بہنے دے، اور اس میں سے زیادہ نہریں گزاری جائیں، اور نہریں جا کے ڈیم میں جا کے گریں، اور ڈیم کا پانی پھر دوبارہ نہروں میں ڈالا جائے، تو اس طرح یہ ایک سرکل ہو۔ جو لوگ اب پاشی کرتے ہیں ان کو بھی پانی مہیا ہو، پاکستان میں پانی کی کمی بھی کم ہو، کاشتکاری بھی ہو، اور لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور آنے والی مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے بھی انسان پرپیئر ہو جائے۔ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے لرن کرنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج ہم ہیں، آج ہم میں ہمت ہے، کل نہیں ہوگی۔ تو آج سے 10 سال پہلے ہم جوان تھے، اب وہ ٹائم نہیں رہا، اور یہ ٹائم بھی نہیں رہنا، کسی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور ہر انسان دوسرے انسان کی بھلائی کرتا جائے، جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے، جو دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے کام خود ہی سنور جاتے ہیں۔ کر بھلا اور ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا۔ میں ایک بار پھر ان سب بہن بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ لائنز یاسمین لائنز کلب ملتان، پریمیم لائنز کلب ملتان، اور جتنے بھی والنٹیئر ہیں، نجات سینٹر ملتان، اور جتنے بھی میرے بہن بھائیوں نے اس میں پیسہ ڈالا ہے، جا اپنا ٹائم دیا ہے، جا کوئی کنٹریبیوشن کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر اتنی ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں تھا، تو صرف ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، اور اس نے فوٹو بنا دیے ہیں دکھانے کے لیے کہ کس طرح ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ آپ کو بھی یہ دکھایا ہے کہ کل صبح سے شام تک یہ کیمپ تھے، اور ڈفرینٹ علاقوں میں تھے، اور ڈفرینٹ غریب لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہر جو ولیج ہے یا گاؤں ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، جتنے کہاں ہم میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر ہم اپنے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان پاکستان پاکستان، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان، ہم زندہ قوم ہیں،
پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا ہے ایمان، پاکستان پاکستان پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلڈ کی وجہ سے بہت سے گروسری کی شارٹیج ہے، دوسرے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو چیز پہلے 100 روپے کی 90 روپے کی تھی، اب وہ 400 500 روپے کی ہو گئی ہے۔ اس لیے لیکن جب انسان زندہ ہیں تو کھانا تو ہے نا، تو اس لیے ان تک پہنچانا بہت ہی لازمی ہے۔ ان کے وہ بے سر و سامان ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، شیلٹر ہے، نہ ان کے پاس میڈیسن ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ تو آپ اپنے طور پر بھی جتنا ہو سکے کنٹریبیوشن کریں۔ اپنے کوئی جاننے والے ہیں آپ کے ارد گرد، کوئی ضرورت، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یو کے پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھلائی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ نیکی کا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کے ساتھ ہی زندہ رکھے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کر بلا اور ہو بلا۔ تو اپنے فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کیا ہوا قبول فرمائے، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔